وہ اس بات سے بالکل انجان تھی، ابھی تک جنزادی کا اس سفید پوش شخص نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، لیکن جب رات ہوتی تو وہ سفید پوش شخص اس کو نظر آتا۔ مقرر دن گزرنے میں دیر نہ ہوئی، دن گزر گئے، ان کو بھی پتا تھا کہ آج بارات آنی ہے۔ امجد نے سب کام سمیٹ لیے تھے جو باقی رہتے تھے، ان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا کہ سب لوگ آئے ہوئے تھے، گھر کو سجایا ہوا تھا، جنزادی کی سہیلیاں بھی موجود تھی شادی میں۔ ادھر دلہا کی بارات نکل چکی تھی، گھر سے سفر کافی دور تھا، اس لیے دلہا نے کار میں سفر کرنے کا سوچا۔ دلہا کی بہن، دلہا کی والدہ اور دلہا کا والد، 4 لوگ کار میں سفر کر رہے تھے، باقی باراتی سب بسوں میں۔ کار باقی براتیوں سے بہت آگے نکل چکی تھی، بدقسمتی سے دلہا کی کار حیدرآباد نہ عبور کر سکی۔ کار کا ایکسیڈنٹ ٹرک سے ہو گیا، کار کلہ بازیاں کھاتی ہوئی فصلوں میں جا گری، ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ کار میں موجود دلہا کی فیملی میں سے صرف دلہا کی والد صاحب ہی بچے، وہ بھی کافی تشویشناک حالت میں۔ موقع پر 112 پہنچ گئی، زخمیوں کو قریبی حیدرآباد اسپتال منتقل کیا، جن میں سے صرف دلہا کی والد صاحب ہی بچ سکے، باقیوں کی وفات ہو گئی۔ ایک شادی والا گھر غم میں ڈوب گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد دلہن کے بھائی امجد کو فون کیا گیا اور اس مسئلے سے آگاہ کیا گیا۔ جیسے ہی امجد نے یہ بات سنی تو امجد کی پاؤں تلے زمین سرک گئی۔ امجد نے گھر والوں کو بتایا، گھر میں ایک ماتم سا سج گیا۔ ایک شادی والا گھر، دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ سن کر سب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ جیسے ہی جنزادی کو اس بارے میں پتہ چلا، وہ اس بات کو نہ برداشت کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جنزادی کو اسپتال لے جایا گیا، امجد اور اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ صرف بے ہوش ہوئی ہے، کچھ دیر بعد اس کو ہوش آ جائے گا، آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر امجد نے شکر الحمدللہ کہا اور انتظار کرنے لگی جنزادی کا ہوش میں آنے کا۔ کچھ گھنٹے بعد جنزادی کو ہوش آ گیا، لیکن وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں۔ اس کی ساری خوشیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، اس کے سب خواب ریزہ ریزہ ہو گئے، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ بھلا کسی سے بات کیا کرتی؟ والد نے کافی کوشش کی بات کرنے کی، لیکن جنزادی نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ جنزادی کو لے کر گھر چلے گئے۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد محلے والوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کتنی بدنصیب ہے جس سے رشتہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی کھا گئی۔ یہ باتیں جنزادی کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، لیکن وہ ان پر توجہ نہیں دیتے۔ جنزادی نے بالکل بھی خود کو بھلا دیا تھا، نہ خود کو سجاتی تھی اور نہ سنورتی تھی۔ لیکن ایسا کتنے دن تک چلنا تھا؟ اس طرح سے تو زندگی نہیں گزرنی تھی۔ والدہ نے اسے سمجھاتی، بیٹا جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے، لیکن جب بھی جنزادی اس طرح کی کوئی بات سنتی تو اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔